بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 19 اور 91 سے میں نے استدلال کیا ہے۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ اے ایمان والو، تم پہ شراب، جوا اور بت کے چڑھاوے اور اسی طرح فال نامے اور یہ رجس من عمل الشیطان، یہ شیطانی کام ہیں۔ فاجتنبوہ، تم اس سے بچو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اور فرمایا کہ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ تمہارے آپس میں شراب اور جوئے کی وجہ سے دشمنی اور بغض ڈال دے، اور اسی طرح فرمایا کہ اور وہ تمہیں اللہ کے ذکر سے اور نماز سے روک دے، فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، تاکہ تم باز آ جاؤ۔ اس آیت مبارکہ سے اللہ رب العزت کا پاک فرمان واضح الفاظ میں ان لوگوں کے بارے میں ہے جو منشیات فروشی کرتے ہیں، اور منشیات میں یہ جو جتنی بھی نشہ آور چیزیں ہیں، ان تمام کا جو مبدا ہے اور ان کے بارے میں جو احادیث طیبہ میں الفاظ بیان ہوا ہے، وہ خمر کا لفظ استعمال ہوا۔ خمر کل مسکر حرام، اور اس کے بارے میں حدیث طیبہ میں آتا ہے کہ کل مسکر خمر و کل مسکر حرام، کہ ہر نشہ آور چیز جو ہے وہ خمر ہے، اور ہر نشہ دینے والی چیز حرام ہے۔ اب اس حدیث طیبہ میں واضح الفاظ میں اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نشے کی تمام جو چیزیں نشہ دیتی ہیں سب کو حرام فرما دیا۔ ہمارے معاشرے کے اندر آج آئس کو پیا جاتا ہے، اور اسی طرح افیون کو، بھنگ کو، چرس کو اور شراب کو، اور کہتے ہیں کہ شراب کے بارے میں تو واضح الفاظ ہیں، لیکن دیگر جو چیزیں نشہ دیتی ہیں وہ اس سے خارج ہیں۔ واللہ اس سے خارج نہیں ہے، یہ سارے شیطانی کام ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پاک فرمان، میں منشیات کی حرمت کے اوپر، حرام ہونے کے اوپر چند احادیث طیبہ بیان کرنے کی جسارت کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پاک فرمان ہے کہ جو شراب پیتا ہے، یعنی جو نشہ پیتا ہے، نشہ دینے والی چیز کو پیتا ہے، تو فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان پیتا ہے تو وہ ایمان سے نکل جاتا ہے، اس کا ایمان نہیں رہتا۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پاک فرمان ہے، الترغیب و ترہیب کے اندر لکھا ہوا ہے، فرمایا الخمر جماع الاثم والنساء حبالۃ الشیطان وحب الدنیا راس کل خطیۃ۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پاک فرمان ہے کہ شراب تمام گناہوں کا مجموعہ ہے، اور جو عورتیں ہیں یہ شیطان کی رسیاں ہیں، اور فرمایا کہ دنیا کی محبت تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ اسی طرح شرابی کی سزا کے بارے میں اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ شرابی من شرب الخمر فجلدوہ فإن عاد فی الرابعۃ فاقتلوہ، کہ شرابی اگر شراب پی لے تو اس کو 80 کوڑے مارو، اگر وہ نہ چھوڑے شراب کا پینا فاقتلوہ، تم اس کو مار دو، قتل کر دو۔ یہ شریعت غراء کا واضح حکم ہے، تاکہ معاشرے کے اندر جن کے گھر تباہ و برباد ہو گئے،
منشیات کی وجہ سے۔ اور حدیث طیبہ میں آتا ہے کہ جو نشہ بیچتا ہے اور جو نشہ لیتا ہے اور جو نشہ اٹھاتا ہے یا جو بناتا ہے یا خرید کرتا ہے یا جو نشہ لے کے جاتا ہے، ایسے 10 اشخاص کے اوپر اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ اور اسی طرح میں دیگر احادیث طیبہ سے اس مضمون کو واضح کروں گا۔ میرے سامنے مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے، دوسری جلد ہے، کتاب الحدود کی چند احادیث طیبہ۔ سب سے پہلی حدیث شراب کے بارے میں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ یمن سے ایک شخص آیا، اس نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے شراب کے متعلق پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم جو سے شراب بناتے ہیں اور اسے مزر کہا جاتا ہے، یا رسول اللہ کیا ہم اس کو پی سکتے ہیں یا نہیں؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا وہ نشہ لاتی ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ جی ہاں وہ نشہ لاتی ہے۔ فرمایا کہ تم اس کو نہ پیو، ہر نشہ چیز نشہ لانے والی حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے، وعیدات میں سے ہے کہ جو نشہ لانے والی چیز ہے اگر کوئی شخص پیے گا تو اس کو طینۃ الخبال پلایا جائے گا، یعنی جہنمیوں کا پسینہ یا جہنمیوں کی پیپ اس شخص کو پلائی جائے گی جو نشہ پیتا ہے۔ اسی طرح وعیدات کے اندر مشکوٰۃ شریف کی ایک اور حدیث طیبہ، صاحب مشکوٰۃ نے تیسری فصل کے اندر اس حدیث کو نقل کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ایسے 3 اشخاص کو جنت میں داخل نہیں فرمائے گا۔ ایک وہ جو والدین کا نافرمان ہے، اور دوسرا جواری جو جوا لگاتا ہے، اور تیسرا فرمایا جو شراب پیتا ہے، وہ شخص بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اسی طرح حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، اور فرمایا کہ اللہ پاک نے مجھے گانے اور لہو کے تمام جو آلات ہیں، بتوں اور اسی طرح سلیدوں اور جاہلیت کے نشانات کو مٹانے کا حکم فرمایا، اور اسی طرح میرے رب عز و جل کی قسم فرمایا کہ جو میرے بندوں میں سے کوئی ایک بندہ شراب کا ایک گھونٹ پیے گا، شراب کا ایک قطرہ پیے گا، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اسے جنت کے حوض کوثر سے ایک گھونٹ بھی نصیب نہیں فرمائے گا۔ اسی طرح حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 آدمی ایسے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے جنت کو حرام کر دیا، فرمایا کہ جو ہمیشہ شراب پینے والا ہے، اور اسی طرح جو ماں باپ کا نافرمان ہے، اور اسی طرح وہ بے حیا بے غیرت لوگ جو اپنے گھروں کو بے غیرتی کے کاموں پہ چلائے استعمال کرے۔ ان 3 شخصوں کے اوپر جنت کو اللہ پاک نے حرام کر دیا۔ اسی طرح حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 آدمی جنت میں داخل نہیں ہوں گے، فرمایا کہ ہمیشہ شراب پینے والا، رشتہ داری توڑنے والا، اور جادوگر کی تصدیق کرنے والا۔ تو یہ 3 اشخاص ایسے ہیں ناظرین سامعین جو جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ اور سب سے بڑی بات کہ جو شرابی ہے وہ قیامت کے دن جب آئے گا، اس کی کنڈیشن احادیث طیبہ میں یہ لکھی ہوئی ہے کہ اس کی حالت یہ ہوگی کہ اس کے گلے میں شراب کی بوتل لٹک رہی ہوگی، اور دوسرے الفاظ یہ آتے ہیں کہ شرابی بندے کی جو زبان ہے وہ باہر نکلی ہوئی ہوگی۔ اور یہ جو منشیات اور یہ جو شراب ہے، یہ اس وقت ہمارے معاشرے کی سب سے بڑی نحوست ہے،
جو ہمارے معاشرے پہ چھائی ہوئی ہے۔ اسی طرح میں نے ایک اخبار کے اندر پڑھا ہے، اور یہ نیوز فیکٹ ہے، حقیقت ہے، اس میں کوئی کذب والی بات نہیں ہے، کہ بی ایس سی کا ایک آنر اسٹوڈنٹ تھا، پڑھ رہا تھا یونیورسٹی میں، لاہور کی یونیورسٹی میں، تو وہ جمعہ والے دن گھر گیا، اور واپس جب اپنے ہاسٹل پہنچا، جب واپس آیا تو اپنے ہاسٹل کا کمرہ بند کر کے سو گیا۔ کافی وقت گزر گیا، ٹائم گزر گیا، لیکن وہ دروازے سے باہر نہیں نکلا۔ جب اس کے دروازے کو کھٹکھٹایا گیا تو دروازہ نہیں کھلا، تو پولیس کو، انتظامیہ کو بلا کر جب دروازہ کھولا گیا تو وہ اس کی ڈیتھ باڈی پڑی تھی، اور وہ حرکت نہیں کر رہا تھا۔ جب اس اسٹوڈنٹس کو، نوجوان طالب علم کو جب ہاسپٹل لایا گیا تو اس کا چیک اپ کیا گیا، پوسٹ مارٹم کیا گیا، تو ڈاکٹر نے یہ اطلاع دی کہ اس کو فوت ہوئے کئی گھنٹے گزر چکے ہیں، اور اس کا جو ریزن ہے، موت کا جو سبب ہے، وہ یہ ہے کہ یہ نوجوان ہیروئن زیادہ اس نے پی لی۔ ہیروئن کی ڈوز جب اس نے زیادہ پی تو جس کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ اور ہمارے معاشرے کے اندر بڑھتے ہوئے یہ فتنے اور فسادات، کم و بیش 6 لاکھ سے زیادہ اس وقت ملک پاکستان کے اندر 6 لاکھ سے زیادہ منشیات فروش اور منشیات کے عادی ہماری نوجوان نسل، جس میں خواتین، عورتیں بھی شامل ہیں، جو نشہ پی رہی ہیں۔ اور اس وقت ملک پاکستان کے اندر سب سے بڑا بڑھتا ہوا جو ناسور ہے، وہ یہی منشیات، شراب، آئس کا استعمال ہے، شیشے کا استعمال ہے، اور وہ شیشہ جو کینسر کا مہلک ترین موذی مرض کا سبب بنتا ہے، اس شیشے کے پینے سے۔ میرے دوستو، چینل کے سامعین، ناظرین، میں آپ کو یہ بتاتا چلوں، حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو خلافت راشدہ میں بھی شمار کیا جاتا ہے، آپ کے خلافت کا دور تھا، اور کیسا سنہری دور تھا، عدل و انصاف کا وہ دور کہ آپ کو عمر ثانی کا لقب دیا جاتا ہے۔ آپ تشریف فرما تھے، آپ مسجد میں تشریف فرما تھے کہ راستے میں آپ جب مسجد سے باہر نکلے تو راستے میں دیکھا کہ کچھ عورتیں رو رہی ہیں اور آنسو گریہ زاری کر رہی ہیں، تو آپ نے پوچھا، وجہ پوچھی کہ تمہارے رونے کا سبب کیا ہے، وجہ کیا ہے، تم کیوں رو رہی ہو؟ تو ان عورتوں نے کہا کہ یا امیر المؤمنین، ہمارے ایک پیشنٹ ہے، مریض ہے، جسے ہم بار بار کلمہ طیبہ پڑھنے کی تلقین کرتی ہیں، اور وہ نزا کی حالت میں ہے، موت کی کشمکش میں ہے، لیکن وہ کلمہ نہیں پڑھتا۔ آپ رحمت اللہ علیہ تشریف لے چلیں اور اس کو کلمہ طیبہ کی تلقین کریں۔ تو حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ ان کے ساتھ چل پڑے، تو آپ نے اس کو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے کی تلقین کی، لیکن اس نے کلمہ نہ پڑھا۔ تو اسی طرح آپ نے دوبارہ اس کو دہرایا، پھر بھی اس نے آنکھیں کھولی اور کہا، میں لا الہ الا اللہ کا انکار کرتا ہوں اور دین اسلام سے بیزار ہوں۔ اور اسی حالت میں اس کی روح نکل گئی اور وہ مر گیا، فوت ہو گیا۔ چنانچہ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمہ واپس آ گئے، لیکن آپ نے عورتوں کو اس کے بارے میں بتانے کے بعد لوگوں سے کہا، اے لوگو، اس کی نماز جنازہ نہ پڑھنا اور نہ ہی اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا، کیونکہ یہ کافر ہو کر مرا ہے، اور اس کے گھر والوں سے پوچھو کہ اس کا کیا ایسا بد عمل ہے، اس کا کون سا ایسا غلط گناہ ہے اور اعمال بد ہے جس کی وجہ سے اس کو نزا کے وقت کلمہ طیبہ پڑھنا نصیب نہ ہوا۔
नाज़रीन सामीन सुने वो कौन सा बद अमल था और वो कौन सा बद नसीब शख्स था जिसको मौत के वक्त कलमा तैयबा पढ़ना नसीब नहीं हुआ। मेरे दोस्तों गौर से सुने, उसके घर वालों से जब मालूम हुआ तो पता चला कि ये शराब पीता था और ये शराबी था, इसलिए मरते वक्त शराब की वजह से उसका जो ईमान है वो ख़त्म हो गया था। तो अल्लाह तबारक व ताला ने उसको कलमा तैयबा पढ़ने की तौफीक नहीं दी। इसी तरह हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया करते थे, लोगों, शराबी बंदे को जब कब्र में दफन किया जाता है तो उसका मुंह किबला काबा बैतुल्ला से फेर दिया जाता है। फरमाया कि अगर उसका मुंह फिरा हुआ ना हो तो मुझे कत्ल कर देना। इतनी बड़ी सनद के साथ मैं बात कर रहा हूँ। इस वक्त हमारे मुआशरे के अंदर नौजवान तबका तफरीह के लिए, डिप्रेशन को ख़त्म करने के लिए और कोई लव मैरिज और लव जो स्टोरियाँ चल रही हैं इसके बहाने मनशियात कर रहे हैं, नशा पी रहे हैं और वल्लाह एक तो अल्लाह की हुदूद को पामाल किया जा रहा है और दूसरे नंबर पर शैतान को खुश किया जा रहा है। मेरी अपील है इस वक्त मुल्क पाकिस्तान से कि खाली मनशियात की रोकथाम के बैनर ना लगाएं, बल्कि प्रैक्टिकल तौर पे, अमली तौर पे मनशियात की रोकथाम का एक सद्देबाब किया जाए ताकि हमारी नौजवान नस्ल और जो हमारा नौजवान तबका है ये इल्म और तालीम के साथ साथ अपने ईमान की भी हिफाजत करें और अपने अक्ल की भी हिफाजत करें और अपनी जान की भी हिफाजत करें और अपने माल की भी हिफाजत करें। अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह पाक हमें इस लानत बद से महफूज फरमाए। आमीन आमीन बिजाह नबी आमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।